بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفاة الزهاد غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. تو شروع سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ما قبل میں جتنی حدیثیں بیان کی گئی وہ فرائض کے متعلق حدیثیں بیان کی گئی تھی. پھر اس کے بعد سنن و نوافل کی بحث شروع کر دی گئی، یعنی کہ سنت کی کیا فضیلت ہے، نوافل کی کیا فضیلت ہے. تو انہی یعنی کہ سنت و نوافل کی بحثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے. چاشت کہتے ہیں کسے؟ تو معقول میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا چاشت کا مطلب ہوتا ہے، چاشت کا لفظی معنی آپ پڑھیں گے تو ناشتہ کیا آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ناشتہ کیا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو چاشت کی 2 رکعت یعنی کہ فجر کی نماز ہو گئی، سورج طلوع آفتاب جب ہو جاتا ہے اس کے 20-25 منٹ کے بعد نماز چاشت کی پڑھی جاتی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو جو بھی بندہ چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے یعنی کہ کنٹینیو لگاتار یعنی بیچ میں گیپنگ وغیرہ نہیں کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یعنی کہ سمندر کے جھاگ کے برابر یعنی کہ وہ بہت زیادہ گناہ کیا ہے تو اس کے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اگلی حدیث ہے عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى 4 كتب من العابدين ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم ومن صلى 8 كتبه الله من القانتين ومن صلى 16 بنى الله له بيتا في الجنة وما من يوم وليلة إلا لله من يمن به على عباده وصدقة وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. جو 4 نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے. جو 6 نفل پڑھتا ہے وہ اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے. جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے. تو یہاں پہ اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی، اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے. تو یہاں پہ نفل کے بارے میں بیان کیا گیا جو شخص چاشت کے وقت جو نفل نمازیں پڑھ جاتی ہے، چاشت کے وقت کوئی فرض وغیرہ نہیں ہے، سمجھ لینا بات کو، سب کی سب نفل ہی کی نمازیں ہوتی ہے. تو جو بندہ چاشت کے وقت نفل نماز پڑھتا ہے تو قبل میں تو آپ پڑھے تھے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس حدیث کے اندر درجہ بدرجہ اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ جو 2 رکعت پڑھتا ہے اس کے کیا فضیلت رہے گی، جو 4 رکعت، اسی طریقے سے 8 رکعت 12 رکعت پڑھنے والوں کی کیا فضیلت رہے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو یہاں پہ ذکر کیا گیا. بیان کرتے ہیں
کہ جو شخص چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، یعنی کہ بس مطلقاً کیا کر لیتا ہے، 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ اللہ کی عبادتوں سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں انہیں اچھی نہیں لگتی ہے تو اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو جو بھی بندہ یہ چاشت کے 2 نفل نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ دین بھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو 4 نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 6 نفل پڑھتا ہے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، یعنی کہ چاشت کے نماز کے وقت یعنی جو 6 نفل نماز پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے جتنے بھی دن کے کام ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کے کاموں میں کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے جب تک مالک کی مرضی اس کے اندر نہ ہو، ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ آپ نے فضیلت کے بارے میں بیان کی گئی کہ جو بھی بندہ 6 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے تو اس دن اس کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، اور جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ جو 8 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے چاشت کی، وہ کیا کر لیتا ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنے فرما بردار بندوں میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مد بیان کیا، اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ سمجھ رہے نا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی توفیق یہ ہوتی ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ اللہ رب العزت کیا کر دیتے ہیں، اس بندے کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ چونکہ آپ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر اور آج تک بھی آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت جسے اپنے ذکر کی توفیق عنایت کیے ہیں وہی کیا ہوا ہے، انسان کامیاب ہوا ہے۔ سمجھ رہے نا، دنیا اور آخرت کے اندر وہی کامیاب ہوا ہے، ورنہ تو کیا کہتے ہیں، اب یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ تو ان کے دنیا کے اندر وہ تو کافی زیادہ اونچے اونچے مقام پہ ہیں، تو اس کے لیے ایک اور حدیث ہے، الگ اس کی باتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا ہے۔ اس کی ایک اور اگلی حدیث ہے، اگلی حدیث آئے گی تو یعنی کہ جہاں پہ ذکر اور اعمال کے حوالے سے جو حدیثیں آئیں گی تو اس کے اندر پڑھیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے اور جو در حقیقت جو کامیابی جو اس کو دکھتی ہے دنیا کے اندر وہ کامیابی نہیں ہے کہ نہیں۔ اصل انسان کی کامیابی جو ہوتی ہے وہ کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ آخرت ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں پہ کہا گیا کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے، یعنی کہ اللہ رب العزت جسے اپنے ذکر کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ اس کی کامیابی میں کوئی بھی روک نہیں ہے۔ اس کے بعد بیان کیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 16 سنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے اس حدیث کے اندر بھی سنت کی یعنی کہ سنت کے بارے میں سنت کی فضیلت کو ذکر کیا۔ اس حدیث کے اندر بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں جس طرح سے مغرب کے فرض جو ہوتے ہیں اس کو پڑھ لینے کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کے درمیان کوئی فضول بات
نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے نا, کوئی بھی دنیاوی بات نہیں کرتا, فضول بات نہیں کرتا, لہو لعب والی باتیں نہیں کرتا ہے, تو پھر اس بندے کی کیا, تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی کہ جو بھی بندہ یہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نمازیں پڑھ لیتا ہے, تو پھر اس بندے کو اللہ رب العزت کے جانب سے 12 سال عبادت کے برابر کیا ملتا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے نا, یہ جتنی بھی چیزیں جو آپ کے درمیان بیان کی جا رہی ہے نا, یہ انسان کو تو بظاہر دنیا کے اندر نفع نقصان تو بہت ساری چیزوں کے اندر سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن یہ جو ثواب کے بارے میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے, یہ اس کی حقیقت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اس کی ضرورت پڑے گی. سمجھ رہے نا, یعنی کہ جب آخرت میں, یعنی کہ جب مر کر انسان اس دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت کے پاس, تب وہاں پہ ایک ایک اس کے ثواب اور ایک ایک ثواب اس کا 1 کروڑ کے برابر سمجھ میں آئے گا. سمجھ رہے نا, قرآن حدیث پڑھیں گے تو اس کے ترجمہ اور اس کے مفاہیم کو پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا میدان محشر کے حوالے سے. یعنی کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور وہاں پہ سارے لوگ جب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی مغفرت کے لیے, یعنی جن کو داخل ہونے کے لیے جنت میں ماتر 1 ثواب کی ضرورت رہی ہوگی, تو وہ در بدر بھٹکیں گے, کبھی باپ کے پاس جائیں گے, کبھی ماں کے پاس جائیں گے, اور وہ بہت سارے لوگوں کے پاس جائیں گے, تو ان میں سے سب لوگ منع کر دیں گے کہ ہم تمہیں ثواب نہیں دیں گے. سمجھ رہے نا, آپ قرآن وغیرہ پڑھیں گے, قرآن کے ترجمہ وغیرہ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ چیزوں کو کھلم کھلا بیان کیا گیا ہے. یہاں پہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں فائدہ, مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنت موقدہ کے علاوہ 4 رکعت نفل اور پڑھی جائے تو 6 ہو جائے گی. بعض علماء کے نزدیک یہ 6 رکعت مغرب کی 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ ہے. مطلب یہاں پہ ایک بات بیان کی گئی, یہ کہا گیا کہ 6 رکعت جو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو باتیں چل رہی ہے نا نفل نماز کی, تو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل سنت بھی پڑھتے ہیں نا, جو سنت موقدہ ہے جسے پڑھنا ضروری ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یعنی 6 رکعت, یعنی کہ سنت موقدہ کے علاوہ 6 رکعت نفل نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کو 12 سال کی عبادت کے برابر کیا ملتا ہے, اس کو ثواب عنایت کیا جاتا ہے. سمجھ رہے نا. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلوات الفجر یا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت طفا نعليك بين يديك في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة الليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا, بلال اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو, کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت بھی وضو کیا ہے تو اس وضو سے اتنی نماز یعنی تحیۃ الوضو پڑھی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی, ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. یہاں پہ ایک چیز بیان کی گئی کہ ہوتا ہے نا کہ بندوں کا کچھ اعمال ایسا ہوتا ہے جس عمل کی امید لگایا رہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے برگاہ میں, اللہ رب العزت کے دربار میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اور جنت میں دخول کے لیے یہی عمل ہمارے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ بندے کو ہر ایک جو بھی بندہ ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ نہ کچھ ایسے خاص عمل ہوتے ہیں اس کی زندگی میں جس کے اوپر وہ امیدیں لگائے رہتا ہے اپنے مالک کے حقیقی سے. سمجھ رہے نا. تو لیکن یہاں پہ دیکھیے اسی چیز کو اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک دن بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
फजर की नमाज के वक्त दरियाफ्त फरमाया, या बिलाल इस्लाम लाने के बाद वो अपना अमल बता दो जिससे तुम्हें सवाब की सबसे ज्यादा उम्मीद हो, है कि नहीं। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि सहाबे कराम बहुत सारे ऐसे, उनमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम शुरू किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे लोग ईमान में दाखिल होते गए, ठीक है ना। तो उन्हीं को इस चीज़ को बयान किया गया कि कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद हज़रत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल बताओ, इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा सबसे बड़ा अमल यानी कि कौन वो अमल है जिससे तुम्हें उम्मीद है सवाब की सबसे ज्यादा है। तो हजरत बिलाल ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद उस अमल से है कि रात या दिन में जब भी मैं कोई वजू कर बनाता हूँ, खा वो फर्ज के हवाले से हो या कैसे ही मैं वजू यानी बावजू जो रहता है बंदा तो उसकी बहुत सारी फजीलतें हैं, ठीक है ना। जो भी बंदा बावजू रहता है तो अल्लाह की हिफाजत में रहता है, ठीक है ना। ये हजरत बिलाल बयान करते हैं, अल्लाह के नबी के दरबार में ये भी मौजूद होते हैं, फरमाते हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जब भी मैं वज़ू बनाता हूँ दिन या रात में तो मैं उस वक्त जितनी मुझे तौफीक मिलती है उस वज़ू से मैं नमाज पढ़ता हूँ, यानी तहियतुल वज़ू पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया, इस्लाम लाने के बाद अपना वो अमल बताओ जिससे तुम्हें सवाब की सबसे ज्यादा उम्मीद हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे जूतों की आहट रात ख्वाब में सुनी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि मुझे अपने अमाल में सबसे ज्यादा उम्मीद जिस अमल से है वो ये कि मैंने रात या दिन में जब किसी वक्त भी वजू किया है तो उस वजू से इतनी नमाज यानी तहियतुल वजू जरूर पढ़ी है जितनी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त तौफीक मिली उतनी नमाजें हमने जरूर पढ़ी है। समझ रहे ना। चलिए ये रहा। उसके बाद फिर अगले वाले हदीस में सलातुत तस्बीह यानी कि सलातुत तस्बीह की क्या फजीलत है उसको फिर इंशाअल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे।